अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी आपके लिए आज आपके लिए जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ सोसाइटी टॉक्स में, वो मुझसे बहुत सारे लोग क्योंकि पूछते हैं और स्पेशली यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे ये सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो मैं इसकी 2-3 शायद वीडियोस बनाऊँ। आज छोटी सी एक वीडियोस थी कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह का हम लोगों का क्या ज़ाहिर है। हम जो लोग तो हम मुस्लिम कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको तो बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, उनको अल्लाह का कॉन्सेप्ट एक दिया जाता है, तो उनमें ऑटोमेटिकली अल्लाह का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो लोग वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं, जो यहाँ के बच्चे जंपल हैं कह लें, तो वो उनको अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है वो उनको फिर समझाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात ये है कि आप छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं आप ये देख लीजिए कि कुछ चीज़ आप लेके आते हैं घर में, कोई भी टोस्टर लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, कुछ भी लेके आए। अब उसके साथ आप एक मैनुअल आता है, ठीक है, और नया टीवी आपने ख़रीदा है, सपोजिंग नई टेक्नोलॉजी का टीवी आ गया या कुछ भी आ गया या पुराना कुछ भी, उसके साथ हर चीज़ के साथ, हर गैजेट के साथ एक मैनुअल आता है। वो मैनुअल जो है वो आप पढ़ते हैं और उस मैनुअल के हिसाब से आप उस चीज़ को सेट करते हैं तो सेट होती है, वरना वो सेट नहीं होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो वो मैनुअल जो है वो कौन लिखता है? दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैनुअल कौन लिखता है? मैनुअल ऑफ कोर्स वो इंसान लिखता है या लिखवाता है, चलिए कह ले खुद, जो जिसने वो चीज़ बनाई हो। अब अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने वो चीज़ नहीं बनाई, उसको नहीं पता, मेरे जैसा या कोई और इंसान है, तो उसको तो नहीं पता होगा मैनुअल में क्या करना है। तो मैनुअल इंसान तब बनाता है या तब होता है जिसने इंसान लिखा हो। मैनुअल का मकसद ये है, और मैनुअल बनाया जो अल्लाह ने मैनुअल बनाया था, वो शुरू से अल्लाह ने जो अपनी बुक्स भेजी हैं वो अल्लाह के मैनुअल्स हैं। अब लोग ये भी कहते हैं कि जी जब एक दफ़ा भेज दी बुक तो फिर उसके बाद बार बार भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बार बार भेजने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं ये भी एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, क्योंकि एग्जांपल से इंसान ज़रा आसानी से समझ आता है। आप जब छोटी क्लास में होते हैं, KG में होते हैं, 1 में 2 में होते हैं, तो आपको जो किताब पढ़ाई जाती है वो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की तो नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि आपकी समझ भी नहीं आएगी, आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है, अभी आप बच्चे, अभी आपका दिमाग ग्रो कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके आप इसको समझिए। अल्लाह ने भेजा, एक दफ़ा भेजा, 2 दफ़ा भेजा, 3 दफ़ा भेजी, अपनी बुक्स भेजी, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, लोगों ने उसको चेंज कर दिया। और इसलिए अल्लाह ने जब आखिरी बुक उतारी थी तो उसके साथ अल्लाह ने कहा था कि अब बस इस बुक की हिफाजत मैं खुद करूँगा, और ये बुक जो है इसमें ज़ेर और ज़बर की भी चेंजेस नहीं आएंगी, ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, बेसिक ये है कि अल्लाह को आप ऐसे करके देख लीजिए कि अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट, बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आके आती है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अल्लाह इज़ द क्रिएटर। हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हम कुल्लु अल्लाहु अहद जो है ना उस पर नहीं आते। और यही देखा जाए तो अल्लाह की डिस्क्रिप्शन ही ये है, कुल्लु अल्लाहु अहद जो है, सूरह नास जो है, वो मैं आपको उसका अगर छोटा सा तर्जुमा करके जल्दी से बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और मेहरबान और रहम करने वाला है। कुल हु अल्लाहु अहद, तुम कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यालुद, न उसकी कोई औलाद है, वलम यूलद, और न उसको किसी ने पैदा किया है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर है। तो अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन, अपना तारुफ, अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो अल्लाह ने इसमें सूरह इखलास में करा दी है। यू नो, अल्लाह नोज कि ये मैं हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम। अब उसमें बात ये आ जाती है, देखिए अगर आप किसी चीज़ को, ये तो इंसान को अल्लाह ने फ्री विल दी है, और इसीलिए इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात में आता है। और फ्री विल का ये मतलब है आपकी मर्जी आप माने, आपकी मर्जी आप ना माने, ठीक है ना। अब जैसे इस वक्त दिन है हमारे यहाँ, अभी शाम है कह लें यहाँ पे। अब मैं कहती हूँ नहीं शाम नहीं है, रात है। आपको नजर आ रहा है कि रोशनी है, अभी शाम है, पर आई से नो रात है। तो ठीक है, मतलब मेरी मर्जी है, मैं मानूं या मैं ना मानूं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे कहने से कि रात है, रात हो गई है, रात होने में भी कुछ देर है, अभी टाइम है। तो ये चीज़ हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है वो हमें खुद ग्रास्प करना चाहिए कि अगर आप जो है वो किसी तरह से, किसी भी रिलीजन से आप बिलीव करते हैं, आप ये देख लीजिए, आप हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, कोई भी आप रिलीजन आप देख लीजिए, उसमें बेसिक्स जो है वो एक ही है।
یودیشم جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں اللہ کا نام اللہ جو ہے اس میں یہوہ لکھا ہوا ہے، الوہا لکھا ہے، سوری الوہا لکھا ہوا ہے، اور الوہا سے بعد میں وہ یہوہ اس کو کیوں ایک وہ یہ پروناؤنس کرتے تھے تو یہوہ ہو گیا. لیکن کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بیسیکلی ہم دوسرے مذہبوں کو تو کہتے ہیں جی انہوں نے ڈیٹیز بنا لی اور وہ ان کو پوچھتے ہیں یہ، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود جا کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، ہم خود جا کے تعویذ دھاگے باندھ آتے ہیں، ہم خود بھی تو اللہ کو صحیح سے مان نہیں رہے. تو لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے، کسی سے بھی، کسی ریلیجن والے سے، ایتھیسٹ سے بھی، چلیے ایتھیسٹ کو چھوڑ دیجیے، کسی اور کو بھی پوچھ لیجیے، سب یہ کہیں گے وہ جو اوپر والا ہے، چاہے مورتی بنا کے رکھی ہوگی، چاہے وہ کسی چیز کو بھی سجدہ کر رہے ہوں گے، لیکن اوپر والا ہے کی بات کرتے. تو ریسٹ شورڈ کہ وہ ایک ہی ہے اوپر والا، اس کو آپ ڈپکٹ اپنے دماغ میں جتنی آپ کی سمجھ ہے یا جو آپ کو سکھایا پڑھایا گیا اس سے کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے ایک ہی، وہ اوپر ایک ہی ہے. جس سے بھی آپ رب کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، جس بھی نام سے آپ اس کو پکار لیں، وہ ہے ایک ہی. اور وہ اس چیز کو ماننے کے لیے ہم اگر سمجھنے والے ہیں تو ہمیں صرف باہر نکل کے ہم نیچر کو ہی دیکھا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی انسان تو بنا نہیں سکتا، یہ کس طرح بنی، یہ سب کچھ. کہ ہم بیٹھ کے ایک دفعہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یونیورس کی دیکھ لیں تو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خود سے تو ہو نہیں سکتا، خود سے تو سب کچھ بنتا نہیں ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے بنائی ہیں، اور یہ اللہ جو ہے اس مجھے وہ لفظ نہیں یاد آ رہا اس میں کہ میں آپ کو بتا دیتی کہ وہ بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ کا، وہ اگر آپ اپنے دماغ میں اس کانسیپٹ کو لے آئیں، صرف باقی سب باتیں آپ چھوڑیے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ الگ سے کرتے ہیں، صرف ایک چیز پہ آپ کنسنٹریٹ کیجیے. اگر آپ صرف اپنے دماغ میں یہ کانسیپٹ لے آئیں کہ دیر از اے پاور جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اینڈ ہم لوگوں نے اسی پاور کو جا کے ایک دن اپنی شکل دکھانی ہے. اور یہ جو سب کچھ ہے، اگر آپ چھوٹی اس کو منیمائز کر لیں تو آپ دیکھیں، آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، اور مجھ سے سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے اتنے صحیح کام کیے اور میں نے فلاں غلط کام کر دیا اور مجھے اس کی سزا مل گئی. دیکھیے، آپ بچے تھے، آپ نے کوئی گلاس توڑ دیا یا آپ نے کوئی چھوٹا موٹا یا کچھ اور بڑا کام کر دیا، چلیے آپ کے ماں باپ نے شاید آپ کو ڈانٹ کے چھوڑ دیا، آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، آپ نے اپنی کسی رشتے دار سے بدتمیزی کر دی، تو آپ کے والدین آپ کو سمجھائیں گے آپ نے کوئی بہت بڑی غلطی، آپ نے چوری کر لی یا کچھ ایسے، یا آپ نے اور بھی بہت کوئی بڑی ایسی غلطی کر دی، تو آپ کے ماں باپ آپ کو سختی سے سمجھائیں گے، سزا دیں گے. اسی چیز کو سمجھیے، یہی ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم نے غلط نہیں کیا، لیکن وہ غلط ہوتا ہے، یا وہ غلط آگے جا کے غلط ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ ہمیں پہلے ہی اس چیز سے روک دیتا ہے، ہمیں سزا دے کے پیچھے کر لیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں سزا ملتی ہے تو شکر کرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ دیٹ مینس دیٹ اللہ از لوکنگ آفٹر یو، ہی ڈزنٹ وانٹ یو ٹو گو ان دس تھنگ. تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. کانسیپٹ جو ہے اللہ کا، اس کو اگر ہم ساتھ میں لے کے چلیں، اور یہ کانسیپٹ آئی کی ناٹ سے انف، یو ہیو ٹو، ایوری ون آف اس ہیز ٹو لرن، یو ہیو ٹو لرن یور ریلیجن، یو ہیو ٹو ریڈ دا بک، یو ہیو ٹو ریئلی گو اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ بک. کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور کتنے بھی مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ بھی قرآن پڑھا ہوگا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اپنی زبان میں نہیں سمجھا ہے، کسی سے سن لیا، مولوی سے سن لیا، ماں باپ سے سن لیا، کسی سے سن لیا. یہ سمجھنا نہیں ہے، آپ خود سمجھیے. آپ کسی اور بھی ریلیجن والوں کو دیکھ لیں، موسٹ آف دا پیپل دے ہیو ناٹ ریڈ دیئر بکس، ٹھیک ہے. اور وہ وہی اگر آپ ہندوازم میں لے لیں تو جو ان کی بھگوت گیتا ہے یا ان کی جو بک ہے، بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جیسے نہیں، ہم نے تو نہیں پڑھی، ہم نے تو پوری نہیں پڑھی. اور یہ ہم سب کی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اگر آپ وہ بک بھی پڑھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سنی تھی ان کا جو، اور یہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے بہت زیادہ اپنے جو ہے اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے سیمینارز میں کہ اس بک میں، ہندوازم کی جو بک ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹی بنانا نہیں ہے، مطلب تصویر بنانا جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دی ہوئی. لیکن کیونکہ ان کا ریلیجن چلتے چلتے ان کا یہ آ گیا ہوا ہے تو اس میں اب کرتے ہیں. 6 کا جو بک ہے اس کی بھی آپ پہلا چیپٹر پڑھ لیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کو آپ کسی سے نہیں ملائیں گے.
تو بیسیکلی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ میاں نے سب کو ایک ہی طرح کا میسج دیا تھا، لیکن وہ میسج گاٹ entangled somewhere you know. تو اس وجہ سے آخری جو بک آئی تھی وہ اسی لیے آئی تھی کہ ہم اس بک کو فالو کریں اور اس بک کو لے کے چلیں، اور وہ بک ہمارے میکر نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے ہم کیسے فنکشن کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک مینول بنا کے دیا ہوا ہے جس مینول کو ہمیں فالو کرنا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ مینول میں ساری باتیں آپ کو پسند آئیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو پسند نہیں آتی کیونکہ اس وقت وہ ہماری خواہشات کے خلاف جاری ہوتی ہے. تو پھر بھی اب آپ اس میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو مطلب میں ڈے ٹو ڈے کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں نا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ اسکول میں تھے، صبح 8 بجے اسکول لگتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو 7 بجے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، کسی کو 7:30 گھر سے. یہ نقطے میں آپ کتنی دور رہ رہے ہیں. اسکول سے صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا تھا، تو آپ کو آبویسلی پسند نہیں آتا تھا صبح ٹھنڈ میں، اسپیشلی یہاں پہ برفیں پڑی، برا حال، صبح اٹھ کے کانپتے ٹھنڈتے آپ جاتے ہیں. کس کو پسند، کس کا دل نہیں کرتا بسترے میں گھس کے آرام سے گزار، لیکن آپ کو اسکول جانا ہے کیونکہ اگر آپ اسکول نہیں جائیں گے تو آپ کی ایبسنس لگ جائے گی، اور ایبسنس لگے گی تو آپ کی رپورٹ کارڈ میں آئے گی، اور رپورٹ کارڈ میں آپ کا سارا خراب ہو جائے گا. تو یہی بات ہمیں ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اگر کوئی بات اللہ نے ہمیں منع کرتی ہے تو ہمیں اس بات کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے. مجھے اگر پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے منع کیا ہے تو منع ہے، منع ہے تو منع ہے، اجازت ہے تو اجازت ہے. انسان کو اوبیڈینس جو ہے نا وہ اپنے اللہ کے لیے آنی چاہیے. اگر اللہ کے ساتھ آپ کی اوبیڈینس آ جائے گی تو میرے خیال میں 99% آپ کی پرابلمس ایسے ہی سالو ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو بند کرتی ہوں، لیکن میں اس ٹاپک پہ پھر ایک اور ویڈیو بناؤں گی کیونکہ یہ ایک ٹاپک جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتی، بہت لمبا ہو جائے گا. کانسیپٹ آف اللہ ول کنٹینیو اینڈ I'll see you again. Till then جمن پردیسی کو اجازت دیجیے. ملتے سرخ.